ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں دیکھو وہیں شیر خدا معلوم ہوتا ہے، جہاں دیکھو وہیں شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ یوں تو ہر کمال ان کے در سے چلا، لیکن میں بس چند منٹوں میں اپنی بات کہہ ڈالوں۔ اہل بیت اطہار وہ بڑی بات کہی تھی کسی نے، بہت اچھا لگا کہ یہ چکی فاطمہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے۔ اور تبھی بریلی والوں نے کہا تھا کہ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا ہے تیرا۔ میں نہیں چاہتا، میری ہمت نہیں ہو رہی ناقہ زادوں کے سامنے میں اپنی آواز بلند کروں، لیکن آپ شاید خطیبانہ لہجہ ہی پسند کرتے ہیں۔ میں ادھر نہیں جاؤں گا، بس میں بھی برکت کے واسطے کھڑا ہوا۔ اگر سخاوت کی بات کریں تو ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بہرے سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ دروازے سے کوئی خالی گیا ہی نہیں، جا بھی کیسے سکتا ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، زور سے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اگر سخاوت کی بات کریں، میں کیا کہوں، کسی نے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا تھا حضور بتائیے سیدوں کی شان کیا ہے۔ سب نے اپنے اپنے انداز میں سیدوں کی شان بیان کی، تو کسی نے امام شافعی سے کہا آپ بتائیے سید کون ہے، تو آپ نے دو باتوں میں بات ختم کی۔ کہنے لگے سید کو سمجھنا ہے تو بس اتنا سمجھ لو، یہ وہ لوگ ہیں اگر ان پہ درود نہ پڑھیں تو ہماری نماز مکمل نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں اگر ان پہ درود نہ پڑھا جائے تو ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ، تو ہے عین نور تیرا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا، اور سارے بریلی والے ہیں، اللہ کرے سارے بریلی والے رہے۔ ہاں میں کہتا ہوں کہ محتاج ہو کے مر جانا، لنگڑے ہو کے مر جانا، لولے ہو کے مر جانا، اندھے ہو کے مر جانا، لیکن بریلی کے دشمن ہو کے نہ مر۔ اس لیے کہ اس کے مخالفوں کی نہ دنیا اچھی ہے نہ آخرت۔ یہ تجربہ ہے، یہ تجربہ ہے۔ بس بہت غور سے میری بات سنیں۔ وہ بریلی والا کہتا ہے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ میں ان طاقتوروں کی بات نہیں کرتا جن بازوؤں کو بازوئے حیدر کہا جاتا ہے، میں چلو اس قیدی کی بات کرتا ہوں جس کو کربلا کا تنہا قیدی امام زین العابدین کہا۔ بس میں بتانا چاہتا ہوں، نہ دیکھ ان خرقہ پوشوں کو ارادت ہو تو دیکھیں کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھیں کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ رہ گئی کرامت کی بات تو بھائی کرامت تو یہاں ہاتھ باندھے کھڑی رہتی ہے، کرامت یہاں ہاتھ باندھے کھڑی رہتی ہے۔ چل میں چلتا ہوں کربلا کے آخری اس قیدی کے پاس جس کو دنیا میں سب سے پہلے زنجیر پہنائی، امام زین العابدین۔ آپ کو قیدی بنا کے جب لے جایا گیا، کوئی خاتون آئی تھی جس کے دامن میں کچھ تھا، اور جو لشکر قیدی بنا کے لے کے جا رہا تھا، جو اس میں سب سے آگے تھا، اس نے اس سے آ کے کہا تھا کیا تو طبیب ہے؟ بہت غور سے سنو بھئی، جو جہاں بیٹھا بیٹھے رہیے، تو طبیب ہے؟ اس نے کہا کیوں؟ کہا میرا ایک بیٹا ہے، 7 بیٹیاں ہیں، اس کی طبیعت خراب ہے، لگتا ہے وہ مر جائے گا، صرف اس لیے آئی ہے، جنگل میں گھر ہے، اگر طبیب ہو تو علاج کرے۔ اس نے اتنا سنا نا تو مذاق کے طور پہ امام زین العابدین کی طرف دیکھا اور کہنے لگا میں طبیب نہیں، پوچھ لے ہوگا تو یہ قیدی طبیب ہوگا۔ اس نے مذاق کے طور پہ کہا تھا۔ وہ بوڑھی گئی، مرتا کیا نہ کرتا، اس قیدی کے پاس گئی اور کہنے لگی کیا تو طبیب ہے؟ قسم خدا کی ان کے حوصلوں کو سلام، ان کی جرأتوں کو سلام۔ یہ یقین کریں کہ صبر ان پہ ناز کرتا ہے، صبر ان پہ ناز کرتا ہے۔ امتحان جس کے آگے ہاتھ باندھا کھڑا تھا اس کو نبی کا گھرانہ کہا جاتا ہے۔ جب کہا نا تو طبیب ہے تو امام زین العابدین نے مسکرا کے کہا تھا کیا بات ہے، بتا میں طبیب، میرا باپ طبیب، میرا نانا طبیب، میرا گھرانہ طبیب ہوگا، ارے زندہ باد، میرا گھرانہ طبیب ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
ان کے بارے میں پوچھتے ہو یہ کون ہے؟ اس نے کہا میرا گھرانہ طبیبوں کا ہے۔ اس نے کہا تھا اگر طبیب ہے تو چل علاج کر دے۔ پھر امام زین العابدین کے جملے سننا، کہتے چل میں تیرے ساتھ چلوں گا، لیکن آج میں ان کا قیدی ہوں، ان سے اجازت لے لے تب میں تیرے ساتھ چلوں گا۔ اللہ اکبر اتنا کہنا تھا تو اس وقت جو اس کا سردار تھا پورے قافلے کا، اس نے چابی دی تھی ہاتھ میں، پھینک کے امام زین العابدین کی طرف کہا اگر ہماری مان لیتے تو یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ اتنا سننا تھا علی کے بیٹے کو جلال آ جاتا ہے، فرماتے تجھے کیا لگتا ہے تیری قیدی تیری بیڑیوں نے قیدی بنا رکھا ہے، تیری زنجیروں نے روک رکھا ہے؟ فرمایا ٹھوکر مار کے کہا تھا چابی اپنے پاس رکھ، ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا تھا کیا کرو گے؟ آپ نے جلالی نگاہ جب اپنے ہاتھوں کی طرف ڈالی تھی تو ہتھ کڑی ٹوٹ کے گر جاتی ہے، پیروں کی طرف ڈالی تھی بیڑیاں پانی کی طرف بہ جاتی ہے، اور کہا تجھ سے کس نے کہہ دیا ہمیں یہ زنجیریں روک سکتی ہیں؟ قسم خدا کی ہم تو خدا کی مرضی کے محتاج ہیں، کل بھی ہماری حکومت تھی آج بھی ہماری حکومت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت خاندان مصطفیٰ، عظمت خاندان مصطفیٰ، عرس سرکار مسولی شریف، مسلک اعلی حضرت شہزادگان سرکار نور الاولیاء۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں ایک بات کہتا ہوں، اللہ اللہ اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ بس ذرا غور سے سننا پیارے، اب سوچے تو سوچے، آپ نے معجزہ سنا حضرت سلیمان علیہ السلام، لوہے کو پکڑ لیتے تھے نا تو وہ اتنا ملائم ہو جاتا تھا کہ وہ پانی کی طرح بالکل بہنے لگتا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ کمال ان کو کیسے ملا، فرمایا گیا جب وہ نبی کا نام لیتے تھے تو لوہا ملائم ہو جاتا تھا۔ اب مجھے بتا اگر سلیمان، حضرت سلیمان جیسا پیغمبر لوہے کو پکڑے نبی کا نام لے وہ پانی بن سکتا ہے، اور نبی کا بیٹا ہو کر کے نبی کا نام لے تو بیڑیاں نہیں ٹوٹ سکتی۔ غور کر، امام زین العابدین نے بیڑیاں چھوڑی چلے، مگر خدا کی قسم تاریخ میں لکھا ہے چل رہے تھے نا تو پیر کھچڑ لگے تھے۔ سوچ تو صحیح، ایک بیٹا شہید ہو جائے کمر ٹوٹ جایا کرتی ہے، جس کا گھرانہ شہید ہو گیا ہو اس پہ غموں کا کتنا بڑا پہاڑ ہوگا۔ سب کچھ ہوتے ہوئے گئے، جب بوڑھی کے دروازے کے قریب پہنچے تو بیٹی دروازے پہ کھڑی تھی۔ اس نے کہا ماں جس طبیب لائی ہے واپس کر دے، اب اس کی ضرورت نہیں رہ گئی ہے۔ کہا کیا ہوا؟ بیٹی کا بھائی انتقال کر گیا ہے۔ بوڑھی نے امام زین العابدین کی طرف دیکھا، کہا بیٹے واپس چلا جا، معذرت چاہتی ہوں جس کے لیے لائی تھی اب وہ بچا نہیں ہے۔ امام زین العابدین نے کہا ماں دروازے تک تو آنے کی اجازت دے۔ کہا بیٹے اتنا تھک گیا ہے اب کیا کرے گا تک آ کر کے؟ امام زین العابدین نے کہا ماں مہمان سمجھ کے دروازے تک آنے دے۔ بوڑھی نے کہا چل تیری مرضی ہے۔ جب آپ دروازے تک آئے اور دیکھا کہ بہنیں بیٹھی ہوئی بھائی کی لاش کے پاس رو رہی ہیں، اللہ اکبر، امام زین العابدین آگے بڑھے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے چادر سرکائی، فرمایا نادان تجھے نہیں پتا بہنوں کو رلایا نہیں جاتا ہے، بہنوں کو ہنسایا جاتا ہے۔ اتنا کہنا تھا، بیٹا اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ خاتون نے دیکھا حیرت سے، کہتی یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اس کے بعد آپ کہتے ہیں اے ماں بتا تو صحیح تیرے دامن میں کیا تھا؟ کہا بیٹے 7 بیٹیوں کا سونا تھا۔ کدھر گیا؟ کہا تجھے لانے کے بدلے میں اس کو دے کر کے آنا پڑا ہے۔ آپ نے فرمایا ماں جلدی کر، جتنی سونے کی ضرورت ہو اتنی مٹی لے کر کے آ جا۔ لوگ کہتے نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اور نبی کے بیٹے کی طرف آ۔ آپ کہتے جا لے کر کے آ۔ وہ خاتون کئی مٹی بھر کے لائی، آپ نے ہاتھ لگایا، کہا کھول کے دیکھ کیا ہے؟ جب دامن کھولا تو سونے کا ڈھیر دامن میں موجود تھا۔ اللہ اکبر، کہنے لگے ماں بیٹا بھی مل گیا، سونا بھی مل گیا، اب میں جا رہا ہوں۔ خاتون دوڑی، دامن پکڑا، کہنے لگی بیٹے یہ تو بتا کے چلا جا تو ہے کون، کہاں کا رہنے والا ہے، یہ پاور کہاں سے ملی ہے؟ اللہ اکبر۔ پھر وہ خاتون کہتی ہے اے بیٹے اتنا اور بتا دے، وہ جو نیزوں پہ سر تھے وہ کس کے تھے؟ امام زین العابدین نے کہا ماں تو ہمیں نہیں جانتی ہے، ہم علی کے شہزادے ہیں، نبی کے گھر والے ہیں، فاطمہ کے لخت جگر ہیں۔ اتنا سننا تھا۔ خاتون نے کہا تھا بیٹے وہ جو نیزوں پہ سر تھے وہ کس کے تھے؟ کہا وہ میرے خاندان والوں کے سر ہیں، کسی نیزے پہ میرے بھائی کا سر ہے، کسی نیزے پہ میرے چچا کا سر ہے، کسی نیزے پہ میرے باپ کا سر ہے۔ اللہ اکبر، یہ کہا۔ اتنا سن کر کے عورت کہتی ہے اے بیٹے بتا تو صحیح اگر وہ تیرے ہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، تو نے میرا ایک تو زندہ کر دیا لیکن اپنے 72 زندہ کیوں نہ
کر سکا. امام زین العابدین نے کہا تھا اے ماں میرے آگے مجبوری ہے ورنہ میں انہیں بھی زندہ کر دیتا. خاتون کہتی بیٹے کون سی مجبوری؟ آپ فرماتے ہیں اے ماں بات یہ ہے اگر تجھے جواب چاہیے میرے ساتھ چلنا پڑے گا. لے کر کے وہاں آئی ہے, لے کر کے وہاں آئے ہیں جس نیزے پہ امام کا سر تھا. آپ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں سر کے اور کہتے ہیں ابا ذرا وہ قرآن پڑھ کے سنائیے جب پورے سفر اپنے بیٹے کو پڑھ کے سنایا ہے. کتنا کہنا تھا. سر حسین امام سجاد کی طرف پلٹا اور قرآن کی تلاوت کی آواز آئی. آپ کہتے ہیں ماں سمجھی کہ نہیں؟ کہا بیٹے اب تک نہیں سمجھی ہوں. تب امام زین العابدین نے کہا تھا اے ماں زندہ وہ کیے جاتے ہیں جو مردہ ہوتے ہیں, جو پہلے سے زندہ ہوتے ہیں وہ زندہ نہیں کیے جاتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے زندہ باد ہائے ہائے. ارے سبحان اللہ. ارے زندہ باد ہائے ہائے. ارے سبحان اللہ. یا حسین زندہ باد زندہ باد. بھائی ہائے ہائے. وہ گھرانہ ہے, وہ گھرانہ ہے جو بے مولا کائنات بڑی اللہ اللہ. ضرور ہم جانتے ہیں کہ ایک بیٹی نے باپ کی آنکھوں کے لیے نبی کے نالین کی خاک جھاڑ کے باپ کی آنکھوں میں لگائی. باپ نے کہا کیا لائی ہے؟ کہا محبوب کے تلووں کی مٹی لائی. اللہ کیا بنے گا؟ کہا بات جہاں طبیب فیل ہوتے ہیں وہاں رب کا حبیب شروع ہوتا ہے. ہائے ہائے. سبحان اللہ سبحان مٹی لگی آنکھوں کی بینائی آ گئی. اگر تلووں سے لگنے والی خاک کا یہ کمال ہے تو پھر علی کے بدن سے لگنے والے جبے کا کمال کیا رہا ہوگا؟ سوچو تو صحیح. سوچ بھی نہیں سکتے, سوچ بھی نہیں سکتے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. ہمارا نبی. جس رتبے کو پانے کے لیے 37-38 سال ایڑیاں رگڑنا پڑتی ہے وہ رتبہ یہ ماں کی گود سے لے کے پیدا ہوتے ہیں. ہائے ہائے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. میری بات, یہ ماں کی گود سے لے کے پیدا ہوتے ہیں. اس سے بڑا شرف کیا ہوگا کہ یہ نبی کے بیٹے ہیں. بے شک. اس سے بڑا شرف کیا ہوگا کہ یہ نبی کے بیٹے ہیں. اور ہم سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا جس نے نبی کی آل کو دیکھا, ہائے ہائے. نبی کی آل کو دیکھا ہے. ہوتا تو کربلا میں زین العابدین بھی شہید ہو جاتے ہیں لیکن نہیں, بچایا گیا. کیوں؟ تاکہ کل میری امت پریشان نہ ہو. جب میری یاد آیا کرے میری اولاد کو دیکھ لیا کرے, میری اولاد کو دیکھا کریں گے. اس لیے یہ اولاد ہمارے بیچ موجود ہے. قدر کریں. میرے حضور نے فرمایا جس نے میری اولاد سے محبت کی یا اس کی عزت کی یا اس کی خدمت کی, فرماتے میں ہاتھ پکڑ کے اسے جنت میں داخل کروں گا. تو لگے رہیے. میں کہتا ہوں کہ ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے, ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. وقت ہوتا میں پھر گفتگو کرتا. انشاءاللہ زندگی رہے گی تو باقی گفتگو ہوگی. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب تذکرہ کرو. یہ رب کی نعمت نہیں تو اور کیا ہے, یہ رب کی نعمت نہیں تو اور کیا ہے. ہاں. اللہم صلی علی محمد وعلا بغض ہو اہل بیت کا اور پھر درود میں نام بھی لے. بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. یا تو درود چھوڑ دے یا پھر بغض چھوڑ دے. دو ہی باتیں ہیں. اور ڈاکٹر اقبال کی ایک بات یاد رکھنا, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں. مولا کریم ہمیں اہل بیت اطہار کا سچا پکا معتقد اور محب بنائے. ہمیں ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو مسلک اعلی حضرت کا سچا پکا مبلغ بنائے. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.